اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے. جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی. اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا. اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام. جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی. جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں. اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے. اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو. بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبھی وہ کاپتی رہے؟ یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا. اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے. یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں. یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں. پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. نون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے. تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. اور ہر ایسی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، درست خو. اس سب پہ ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے. بے شک ہم نے انہیں جانچا
جیسا اس باغ والوں کو جاچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ مار ایسی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔ اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈھونڈ ہیں گرے ہوئے۔ تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتن چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں، جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، اور نہ کچھ کھانے کو مگر 2 زخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔
تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے۔ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے، ہرگز نہیں۔ وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتارنے والی، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا۔ بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص، جب اسے برائی پہنچے تو سب گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ۔ کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے، کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، ان پر ذلت سوار۔ یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم بس شراٹے کا میں بھیجے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، اور بہت بڑا داؤں کھیلے اور بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا
ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تم فرماؤ، مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنہوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم فرماؤ، میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ تم فرماؤ، ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ تم فرماؤ، میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن تھرتھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو
اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا، بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا پھل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرہ دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے وسیع مال دیا اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں۔ پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی، تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔ پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔ کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں، اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے؟ نہ چھوڑے نہ لگی رکھے، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل کے روگی اور کافر کہیں اس اچنبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت۔ ہاں ہاں، چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ آدمیوں کو ڈراؤ، اسے جو دم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، مگر دہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو چھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں؟ گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ ہاں ہاں، بے شک وہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جس دن آنکھ چوندھی آئے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سنا جائے گا۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ کوئی نہیں بلکہ کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔
کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے۔ ہاں ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، یہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے؟ پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑ بنائے، مرد اور عورت۔ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ ہم اسے جانچیں، تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔ بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے۔ وہ کافور کیا ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلے میں دیے۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ کیسے شیشے؟ چاندی کے۔ ساقی انہوں نے پورے اندازے پر رکھا ہوگا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور قنادیس کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو، اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ پھر جب تارے محو کر دیے جائیں، اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں، اور جب رسولوں کا وقت آئے، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ روز فیصلہ کے لیے، اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے؟ جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک، پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا، تمہارے زندوں اور مردوں کی، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا،
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں، نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کرے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو، اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں جو ان کا جی چاہے، کھاؤ اور پیو رشتہ ہوا اپنے اعمال کا صلہ، بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرور تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟